السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مریدین، عاشقین، چاہنے والوں اور ناظرین، آپ تمام بھی اپنے گھروں میں فجر کی نماز کے بعد جماعت کی شکل میں بیٹھیں اور ایک شخص بیٹھ کر سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ میں یاسین شریف پڑھیں اور باجماعت دعا کریں، میں بھی خیر و برکت ہو اور آپ کی زندگیوں میں خوشحالی ہو، قدم بقدم کامیابی، ترقی اور بلندی اللہ پاک عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بھی بہتر بنائے گا، بچوں کے اندر بھی دین زندہ ہوگا اور بچوں کو پہچان ہوگی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور برے کی اور بھلائی کی تمیز آ جائے گی اور دلوں میں خوف آئے گا اور اللہ سے جڑے رہیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے زندگی کرتے رہیں گے۔ ہماری زندگی ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلانا ہے، تبھی جا کر ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دونوں جہاں کی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے ساتھ آپ بھی زندگی گزاریں، روزانہ اپنے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کی ذات کی تعریف ہم کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں۔ نماز میں مانگنا ہوتا ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ کو ہم مناتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ کس طرح ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لوگ بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہو کر کتنے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے عبادت نہیں، اور اپنے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ ہماری زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ ہم جو ہے بہت غفلت میں زندگی گزارنے کے باوجود اللہ ہمارا رزق نہیں روکتا، اللہ ہمارا بارش نہیں روکتا، ہمارے لیے ہر طرح کا اناج کا، پھل پھلالیوں کا، کھانے پینے کا، سونے کا، ہر طرح سے اللہ پاک انتظام عطا فرماتا ہے، اتنا رحم کرتا ہے۔ اس کی عبادت نہیں کرتے کہہ کر اللہ پاک ہم سے رزق نہیں چھینتا، صحت نہیں چھینتا، اللہ موقع دیتا ہے، اتنا بڑا رحمان ہے۔ کوئی شرابی ہے، کوئی ناچنے والا ہے، اسے بھی اچھی طرح سے نیند دیتا ہے، صبح صحیح سلامت کے ساتھ اٹھاتا ہے، چاہے وہ تہجد گزارو اسے بھی اچھی نیند دیتا ہے، پھر اسے صحیح سلامت سے اللہ اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک کا انصاف سب کے لیے برابر ہے، اور اللہ موقع دیتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر خون کے آنسو بہائے، ہم گنہگار امت کے خاطر پیٹ کو پتھر باندھے، تو اللہ پاک موقع دیتا ہے توبہ کر لے میری امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ اسے میں معاف کر دوں اور اس کے درجے بلند کر دوں۔ اللہ کو ہم راضی کرتے ہیں اس طرح، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک اللہ ہی ہے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے چلا، اور اس راستے پر ہمیں قائم رکھ اور استقامت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے ان کے راستے پر چلا اے اللہ۔ اے اللہ ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس طریقے سے اللہ کو ہم مناتے ہیں، مانگتے ہیں،
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. شروع قرآن سے ہی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ہمیں پیغام دے دیا. کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ہر بار ہم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے پر رحم فرمانے والا. الف لام میم کیا ہے؟ حقیقی معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. یہ وہ عظیم کتاب ہے قرآن پاک جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں تھوڑا برابر بھی شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اور عیب بھی نہیں ہے اس میں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگار یعنی اللہ کے حکموں پہ چلنے والے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے، حلال کھانے والے، حرام سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے. اب کون ہے پرہیزگار؟ اللہ پاک یہاں ہمیں اشارہ دے رہا ہے سورہ بقرہ میں شروع میں ہی، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ غیب ہے، جنت، دوزخ اور فرشتے اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اچھی بری تقدیر، یہ سب غیب ہے، اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. کون؟ پرہیزگار لوگوں کا جو ہے اشارہ کس کو؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ، 5 وقت کی نماز فرض ہے اسے قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا، اللہ نے جو ہمیں عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں یعنی غریبوں، یتیموں، بیوہ، مسکینوں میں اور یتیم خانوں میں، مدارسوں میں، مساجدوں کی طرف ہم نیکی کی طرف خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف قرآن پاک کو اتارا گیا اور انجیل، تورات، زبور، اس کتابوں کو اتارا گیا، اس پر سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں. پرہیزگار لوگ 4 کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. دنیا میں تم نے آ کر کیا کیا، یہ امتحان کی جگہ ہے. اچھا برا، حلال حرام، آپ نے جنت اور دوزخ، اپنے برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف راستہ اختیار کیا، یہ امتحان کی جگہ. یہیں آپ کو اپنی جنت بنانا ہے، دوزخ بھی، اور آپ کی آخرت کو بھی، دنیا کو بھی بہتر بنانے کا راستہ یہاں ہے. آپ نے جو یہاں اعمال اچھے کیے، خبر بھی آپ کی روشن ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ سے راضی ہو کر بہتر اعلیٰ درجے کا مقام عطا کرے گا. یہ اشارہ ہے وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. جو ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اچھی بری تقدیر پر، یہ لوگ پرہیزگاروں کی نشانی نہیں ہے. اگر ایمان نہیں رکھتے، ایمان رکھنے والے ہی اس اللہ کی ذات پر، پیارا قسم کے فرمان پر، اچھی بری تقدیر پر، وہ لوگوں کی نشانی ہے پرہیزگاروں کی. بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا، انکار کر دیا، انہوں نے کفر اپنا لیا، ان کے لیے برابر ہے، خواہ یا اے میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس وقت جو ہے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بہت محنت کیے جو بے ایمان تھے، جو یہودی تھے، نصارہ تھے، وہ پیارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، گالیاں بکے، کانٹے بچھائے، پتھروں سے مارے. بہت سے ایمان لائے، وہ صحابہ بن گئے، وقت کے خلیفے بن گئے. اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیا، ان کے رتبے بلند کر دیا، ان کو شان سے، ادب سے یاد کرتے ہیں. جو پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانے، ظلم کیے،
ان کے پر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کو ستا رہے ہیں، پتھروں سے مار رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ کو تھپڑ مار رہے ہیں، میں برداشت نہیں کرتا، ان کو ایمان کی دعوت نہ دو، ان کو ایمان کی دعوت دو جو آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں اللہ نے فرما دیا بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب چھوڑ دو، ان کو ایمان کی دعوت نہ دو۔ اللہ نے ان کے دلوں کو اللہ نے مہر کر دیا اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا ستا رہے ہیں، میں برداشت نہیں کرتا، میں ان کے دلوں کو بھی تالے لگا دیا، مہر کر دیا، سیل مار دیا۔ وہ دل ہیں مردہ ہیں، زندہ نہیں، آنکھ ہیں اندھے ہیں، مگر ان کو دیکھنے کی، وہ سچائی سمجھنے کی آنکھ نہیں رہی، کیونکہ آپ کو نہیں سمجھے، آپ کے معجزوں کو دیکھے، آپ کی سچائی کو دیکھے، آپ کا چلنا بیٹھنا دیکھے، وہ لوگ آپ کی ذات کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں، ان کو ایمان کی دولت نہیں ہے میرے محبوب، ان کے سینوں کو میں نے مہر کر دیا، مگر آنکھ ہیں وہ اندھے ہیں، کان ہیں بہرے ہیں، وہ زبان ہے وہ گونگے ہیں، ان کو سچائی کی طرف آنے والا نہیں ہے، وہ لوگ سچائی کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب ان کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کا عذاب ان پر بڑا آ جائے گا۔ اسی طرح ایمان والے بھی اللہ کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، قرآن کیا ہے جاننے کے بعد گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے باتوں سے انکار کرتے ہیں، پیارے نبی کی باتوں کو انکار کرتے ہوئے غفلت میں جیتے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا ان کے دلوں کو بھی تالے پڑ جاتے ہیں، ہدایت نہیں ملتی، بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، گناہوں سے بچنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، خدمت کرنا، غریبوں، یتیموں، بیوہ، مسکینوں کا خیال رکھنا، پاک و صاف زندگی کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، زبان اور ہاتھ سے کسی کو دکھ پہنچائے بنا ہمیشہ پاک و صاف زندگی کرنے کا یہ اشارہ ہے۔ پرہیزگاروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر چلے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے ہی رکوع میں اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا پرہیزگار لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما حلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محسرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها بل فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الأليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أحدهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مصيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لا مالكون وزل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال محيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق الأليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصاحب التاج والميراج والبراق والألم
دافع البلاء والوباء والخيط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منخوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر متحار منور في البيت والحرم شمس الزحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قحف الورى مصباح الظلم جميل الشام شفي الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه جبرائيل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب والمقصود والموجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيسا الغريبين ورحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام قبلتنا وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب ربي المشرقين والمغربين جدي الحسين والحسين جدي الحسين والحسين جدي الحسين والحسين عليه السلام مولانا مولا الثقل نبي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه أجمعين وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى لحب أن تصلي عليه الصلاة والسلام عليكم يا سيدي يا حبيبي يا رسول خدا يا رحمة للعالمين سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرواح رسول الله وزيارة رسول الله وأهل بيت رسول الله وعلى بيت رسول الله وأولاد رسول الله ومجاهدون في سبيل الله والأنبياء والأولياء والأتقياء والأسبياء والشهداء والصديقين والصالحين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا بالخصوص پیارے آقا حبیب پاک محمد مصطفیٰ رسول خدا رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا الحمزة والعباس عالم بردار شیر خدا واسلان حق حضرت امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ وکل امہات المومنین سلام اللہ علیہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام حضرت سیدنا امام مولا حسین علیہ السلام حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام حضرت سیدنا امام محمد ابو جعفر صادق علیہ السلام حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام حضرت سیدنا امام تقی علیہ السلام حضرت سیدنا امام جواد الفلین اخی علیہ السلام حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت سیدنا امام محمد مہدی صاحب الزمان کل شہداء کربلا صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین اولیاء کاملین حضور سیدنا غوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلانی والقیلانی قدس اللہ سرہ العزیز وحضرت سیدنا سلطان احمد کبیر عاشق اللہ معشوق اللہ سیف اللہ رفائی قدس اللہ سرہ العزیز وحضرت سیدنا سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول نائب النبی نائب مصطفیٰ قطب المشائخ بر و بحر خواجہ خواجگاں معین الدین حسن حسین حسین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کل روی زمیہ فی سلسلت القادریہ و چشتیہ و رفائیہ و نشبندیہ و سوربردیہ و طبقاتیہ و جلالیہ و ترتوسیہ و بلولائیہ و شازلیہ و اشرفیہ و مداریہ و جنیدیہ و خلندریہ و وارثیہ و رسبیہ. اے اللہ پاک پروردگار تلاوت قرآن کو قبول فرما. میرے مولا اس میں کوئی کم و پیشیاں غلطیاں ہو چکی ہوں تو معاف فرما. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں. جتنے بھی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیں توبہ کے لیے مولا ہم تیری بارگاہ میں مولا توبہ کرتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے چھوٹے بڑے اور ظاہر باطن جو یاد ہیں جو بھول گئے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہمارے بڑوں کے چھوٹوں کے سارے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا ربنا ہماری مغفرت و بخشش کے فیصلے فرما.
اے اللہ پاک پروردگار ہمارے بڑوں کی چھوٹوں کی ساری امت مسلمہ کی مغفرت و بخشش کے فیصلے فرما یا ربنا ہم سب کی جان میں مال میں ایمان میں اور عمر میں عزت و آبرو میں خیر و برکت عطا فرما اور اس کی حفاظت فرما ہمیں کسی کا محتاج نہ کر کسی کے آگے شرمندہ نہ کر کسی کے آگے رسوا نہ کر کسی کا قرضدار مت بنا یا ربنا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام کی زندگی عطا فرما تقوی والی زندگی عطا فرما یا ربنا امت مسلمہ میں جوڑ عطا فرما نفرتوں کو محبت میں بدل دے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد خون خرابے سے سب کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام اور امت مسلمہ کے جتنے بھی دشمن ہیں ان ظالموں کو پکڑ لے یا ربنا جو حج نہیں کیے انہیں حج بیت اللہ نصیب فرما روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرما اے اللہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بغداد نجف کربلا کوفہ میں تیرے محبوبوں کی مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی مولا حسین علیہ السلام غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور اماموں کی زیارت اے اللہ بار بار نصیب فرما اور دیدار عطا فرما سرکار غریب نواز سلطان الہند کی بارگاہ میں اجمیر شریف میں بار بار حاضری نصیب فرما اور دیدار عطا فرما ہمارے نسلوں کو تیرے پیارے دوستوں کی صحبت عطا فرما اے اللہ ایک زمانہ اللہ والوں کا تیرے دوستوں نے کہا کہ 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے ہمیشہ تیرے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے بنا اے اللہ پاک پروردگار ہماری دنیا کو بھی حسین بنا آخرت کو بھی حسین بنا یا ربنا تمام امت مسلمہ کے خیر کے فیصلے فرما اے اللہ سب کو صحت و عافیت کے فیصلے فرما زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا جسمانی روحانی بیماریوں سے بچا اے اللہ سب کو جسمانی روحانی صحت و عافیت عطا فرما اچانک کی موت سے بچا اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا بد دعاؤں سے بچا ہزاری سے بچا ہزاری کرنے سے لینے سے بچا یا ربنا ہمارے مدارسوں کی مساجدوں کی خانقاہوں کی مزارات کی حفاظت فرما اے اللہ تمام مریدین عاشقین چاہنے والوں کو آباد رکھنا سلامت رکھنا خوش رکھنا دونوں جہاں کی عزت نعمت برکت رحمتوں سے مالا مال فرما اس آستانہ خواجہ چمن کو تا قیامت تلک علم کا ہدایت کا ولایت کا سورج بنا کر چمکا محبت کا ولایت کا مرکز بنا قیامت تلک عالموں کا حافظوں کا قاریوں کا ولیوں کا سلسلہ جاری فرما سب کو 5 وقت نماز کا پابند بنا دے مولا باجماعت سے پڑھنے والے بنا سنتوں پر عمل کرنے والے بنا یا ربنا ہم اپنے علم کے مطابق مانگے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما جو کچھ مانگے ہیں عطا فرما جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے سے بھی عطا فرما اس دعا کو پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما الہی بحق بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ برخول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان الله ملائكته يصلون على النبي الذين امنوا صلى الله عليه وسلم اجمعين سلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى لحب ان تصلي عليه الصلاه والسلام عليكم يا سيدي حبيبي يا رسول خدا یا رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.